آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا۔ جو جوان ہے اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے وہ آگے آ جائے، اور اگر بوڑھا سمجھ رہا ہے تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھا رہے، لیکن جو جوان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جوان ہے تو آگے آ جائے، تھوڑا سا ٹیک نہیں لگانا ہے، کیونکہ یہ کربلا کا میدان ہم اسی کو تصور کرتے ہیں، کربلا کا میدان ہی تصور کرتے ہیں کہ ہم میدان عمل میں آئے ہیں، تو آپ کو آگے آگے ہمارے ساتھ ساتھ دینا ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلا۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں آؤ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی ہے۔ 12ویں امامت کا وہ سفر جو جاری گئے، اس سفر سے وابستہ زندگی ہماری گئے، ان کے حکم پر جس نے زندگی گزاری گئے، اس کا ہر قدم لوگوں ایک ضرب کاری گئے۔ کارواں کو پھر اپنے وہ صدا بلاتی گئے، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی گئے۔ آؤ ساتھیوں آؤ، آؤ دوستوں، ماشاءاللہ، عاشقان مہدی کو کربلا بلاتی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی مالک روز جزا ہے، وہی ہمارا خالق بھی ہے، وہی ہمارا رازق بھی ہے، وہی ہمارا مالک بھی ہے۔ وہ چاہے جو کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ مالک روز جزا ہے، جو بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا ریوارڈ یا پنشمنٹ، جزا یا سزا اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اگر وہ کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ نقصان میں ہے تو اسے کوئی فائدے میں نہیں کر سکتا، اور وہ کسی کو کہہ دے یہ کامیاب ہے تو اسے کوئی نقصان میں نہیں کر سکتا۔ جسے اس نے کہہ دیا لوزر ہے تو وہ لوزر ہے، جسے اس نے کہا سکسیسفل ہے تو وہ سکسیسفل ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکسیس کے لیے ایک راستہ بتایا. وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کو اسلام کو تسلیم کرنا پڑے گا. اسلام کو تسلیم کرنا پڑے گا مطلب یہ نہیں کہ میں نے صرف کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، نہیں، بلکہ جو اسلام کے احکامات ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، مجھے اسے بھی ماننا ہے. میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول کی بات کو بھی مانوں. میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو اہل بیت کی بات کی بھی مانوں. ہمارے ایک استاد تھے، روحانی استاد، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ہم کبھی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، جب ہم کبھی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں. جب ہم اہل بیت کا کیریکٹر بیان کرتے ہیں، ان کا کردار بیان کرتے ہیں کہ بھئی اہل بیت ایسے کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب بات عمل کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، کہاں وہ کہاں ہم. اور جب بات جنت کی آتی تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی محمد یا. اب یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم ان کے جیسے تو نہیں ہو سکتے، ہم ان کے جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جو کوئی ان کے جیسا اور بنتا. ان کے جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کو فالو کرنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. بھائی اگر وہ اس منزل پر ہیں کہ ان کے مقام کو بس اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، تو ہمارا مقام ایسا تو ہو کم سے کم اپنی جگہ پر ہم سیٹسفائیڈ ہوں کہ ٹھیک ہے مولا، ہم سلمان تو نہ بن سکے مگر کم سے کم ہر کے راستے پر تو ہیں، کم سے کم ہر کے راستے پر تو ہیں. تو عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ اہل بیت کو ماننا اور اہل بیت کی ماننا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. رسول کو ماننا اور رسول کی ماننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. میں نے ایک بات کل عرض کی تھی، دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے اپنی، اس وقت کے اندر آپ کو اپنی بات کرنی ہے. اچھا، اس بات میں بھی آپ کو یہ بھی کہنا، یہ بھی کہنا، یہ بھی کہنا ہے، تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کو واضح نہیں کہہ سکتے، کھل کے نہیں کہہ سکتے. کل میں نے ایک بات کہی تھی تو کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام اگر حق ہے تو پھر ہمارے پاس پاور کیوں نہیں ہے، اگر ہم اسلام حق ہے تو ہمارے پاس دولت کیوں نہیں ہے. وہ آپ یہودیوں کو دیکھو، دنیا میں سب سے زیادہ مالدار وہ ہیں. آپ کرسچنز کو دیکھیے، سب سے زیادہ ان کے پاس پاور ہے، تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، کہیں سے جو مل جائے کھا لو، اللہ اللہ کرتے رہو. اسلام وہ مذہب نہیں ہے. لا رہبانیہ فی الاسلام. اسلام جد و جہد کا مذہب ہے. اسلام جد و جہد کا مذہب. یہ نہیں کہتا کہ بس آپ تسبیح پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو. نہیں، آپ محنت کرو، آپ مشقت کرو، آپ جاب کرو، آپ بزنس کرو، آپ ایگریکلچر، اگر آپ کے پاس زمین ہے، ایگریکلچر لینڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کھیتی کرو، جو بھی آپ بزنس کر سکتے کرو، بس شرط یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے. اسلام جو ہے وہ دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، مگر بس ایک بات یاد رکھو، شرط یہ ہے کہ اگر تمہاری اس دنیا کے بیچ میں دین آنے لگے، اگر تم نے دین کو چھوڑ کے دنیا اپنائی تو پھر کتنے بڑے بھی دولت مند بن جاؤ لیکن ناکام ہوگے. اور اگر تم نے بیلنس کر لیا، نہیں دین کے اوپر عمل بھی کریں گے اور ہم دنیا کو کمائیں گے بھی، اور جو کمائیں گے وہ سب خود نہیں کھا جائیں گے بلکہ جو ضرورت مند ہوں گے ان تک بھی پہنچائیں گے.
جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان کو بھی ادا کریں گے. ہم امام کا حق بھی ادا کریں گے, ہم سادات کا حق بھی ادا کریں گے, ہم پڑوسیوں کا حق بھی ادا کریں گے, ہم یتیموں کا حق بھی ادا کریں گے, ہم غریبوں کا حق بھی ادا کریں گے. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد. مولا نے فرمایا ہے کہ یہ مالدار جو ہیں یہ امین ہیں. جو آپ کے پاس دولت ہے وہ سب آپ کی اپنی نہیں ہے, بلکہ آپ امانت دار ہیں. اس میں سے حصے ہیں لوگوں کے, وہ ان تک پہنچا دو. خود کھاؤ, اچھا کھاؤ, اپنی فیملی کو اچھا کھلاؤ. اسلام منع نہیں کرتا, نہیں کہتا. دیکھیے یہ بات بھی نہیں ہے اسلام میں کہ ہمارے بچے بھوکے ہم دوسرے کھلا دیں. نہیں, یہ صرف اہل بیت کی شان ہے, ہماری منزل نہیں. اگر ہم کریں گے ہم گناہگار ہوں گے, ہم گناہگار ہوں گے. اگر پہلے جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر, اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے, ہم ان کے کھانے کا, ان کے کپڑے کا, ان کے رہنے کا, ان کی ایجوکیشن کا, جو بھی ضروریات ہیں ان کا انتظام کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جب ہم نے اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کر لیا اور ہم نے دیکھا ایک بچہ غریب ہے جس کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس بچے کا بھی سہارا بنے. ہم کھا چکے, ہمارے گھر میں کھانے بھر کا ہے, لیکن پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو پھر ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. بس میں اور میرا گھر یہ نہیں ہے. اسلام میں اگر تمہارا پڑوسی کوئی نان مسلم بھی ہے, اگر کوئی جانور بھی بھوکا ہے تو اسے بھی کھانا کھلاؤ. آپ کو معلوم ہے کربلا, دیکھیے لوگ یہ کہتے نہیں, بہت زیادہ چیزیں یہ ہے کہ لوگ ڈیپ میں نہیں جاتے اور اوپر اوپر بات کر دیتے ہیں. اسلام صرف یہ کربلا رونا رلانا کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دنیا میں سب سے بڑا عزادار, پوری کائنات میں سب سے بڑا عزادار جو گزرا ہے اس کا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام. ہم مصائب سنتے ہیں, امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں, امام مسکرانا بھول گئے تھے. ہم تو دنیا بھر میں مست ہو جاتے ہیں. محرم کا زمانہ آیا اور آنے کے بعد مجلس کا وقت ہوا, امام باڑے میں آئے, مجلس کی, پھر باہر نکلے, پھر جیسا تھا ویسے ہی ہو گئے. لیکن وہ امام جو مسلسل 35 سال تک آنسو بہاتا رہا, جس کے سامنے پانی آیا تو اس نے آنسو بہائے, کھانا آیا تو اس نے آنسو بہائے. اگر بازار سے گزرا, قصاب اگر سامنے گوشت ہوتا تو اس سے پردہ ڈال دیتے تھے کہ امام گوشت کو دیکھنے کے بعد امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ اس زندگی کے ساتھ امام علیہ السلام کا کردار یہ تھا کہ مدینے کے 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر تھی. امام زین العابدین 100 گھر, 100 فیملی, 100 فیملی ایسی تھی جس کا کھانے پینے کا سارا انتظام امام زین العابدین علیہ السلام کرتے تھے, فارمنگ کر کے, اور سب کے گھر کھانا پہنچاتے تھے. اور اس کے بعد صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پرندوں کے لیے بھی, کہ مدینے کی فضا میں کوئی پرندہ بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے. مطلب یہ منزل ہے. بہرحال تو اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس دولت ہے کوئی بری بات نہیں ہے, دولت مند ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن دولت آنے کے بعد مزاج جناب خدیجہ کی پیروی والا ہونا چاہیے. اگر مزاج میں فرعونیت آ گئی کہ بس میں ہوں, تو پھر یہ دولت جو ہے آپ کے لیے عذاب بن جائے گی, میرے لیے عذاب بن جائے گی. عزیزان محترم, یہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. میں امانت دار ہوں, میرا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اس نے دیا ہے. جیسی میں محنت کرتا ہوں, کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد انہیں اتنا پروفٹ نہیں ہوتا, مجھے ہوتا ہے. یہ اللہ کا میرے اوپر فضل و کرم ہے. جب اللہ کا کرم ہے تو مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو شکریہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ. روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں کہے الحمدللہ,
تو پروردگار جو ہے اسے روزہ دار کا ثواب دیتا ہے. صرف الحمدللہ کہا. لیکن یہ جو شکر ہے نا، یہ شکر مکمل نہیں ہے. مکمل شکر یہ ہے کہ پروردگار جو نعمت ہم کو دے وہ ہم خود بھی استعمال کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگر اس نے علم دیا ہے، نالج دی ہے، تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اگر اس نے دولت دی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اگر پاور دی ہے تو دوسروں کی مدد کریں. جو بھی ہمارے پاس ہے اس کا شکرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم دوسروں کے کام آئیں. اب عزیزان محترم، اسلام میں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دشمنان اسلام جو تھے انہوں نے ساری کوششیں کر لی اور کسی طریقے سے بھی اسلام کے کسی بھی چیز کا جواب نہ لا سکے، نہ پیغمبر کے کردار کا جواب لا سکے، نہ قرآن مجید کی عظمت کا جواب لا سکے، نہ مولا علی علیہ السلام کی ہیبت کا جواب لا سکے، نہ کردار اہل بیت کا جواب لا سکے، تو انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جتنا کر سکتے تھے پروپیگنڈا کیا. اور اس میں سے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام طاقت کے بل کے اوپر پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے. عزیزان محترم، دیکھیے پیغمبر اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ تشریف لے جا رہے جنگ میں، مسلمان ساتھ میں ہیں. ایک جگہ پر قافلہ ٹھہرا. پیغمبر کے جو لباس تھا وہ پسینے سے، گرمی زیادہ تھی، وہ بھیگ گیا. تو نبی گئے تنہائی میں جا کے کہ لباس کو جو ہے وہاں پر رکھ دیں، سوکھ جائے گا، پہن لیں گے. سامنے جو کفار تھے ان کا لشکر بھی تھا. اس میں جو ایک بہت بڑا بہادر تھا اس نے دیکھا کہ نبی تنہا ہے، کوئی ان کے پاس نہیں، علی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور رسول کا منہ ادھر ہے. تو وہ تلوار لے کے چپکے پیچھے سے آیا. اچھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ آگے سے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے سے بھی دیکھتا ہے. تو اب نبی جو ہے وہ اطمینان سے دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے. اب یہ پیغمبر کی منزل تھی، پیغمبر نے سمجھ لیا کہ اب شکار خود آ رہا ہے شکار ہونے کے لیے. اب جب قریب آ گیا بالکل، اس نے پہلے کام کیا کیا کہ رسول اللہ کی تلوار اس نے اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں لے لی. اب ایک اس کی اپنی تلوار اور ایک رسول اللہ کی تلوار، اور لے کے اب رسول اللہ ایک دم سے سامنے جا کے کھڑا ہوا، تلوار نیام سے نکالی اور کھینچی اور کہا، اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. توجہ کیجیے محترم، میرے بچے، میرے جوان، میرے بھائی سنیں، اسلام وہ مذہب ہے کہ جو کسی بھی حالت میں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی تائید سے مایوس مت ہونا، تائید غیبی سے مایوس مت ہونا. اس لیے کہ اگر تمہارا کوئی سہارا نہ ہو تو تمہارا اب وہ سہارا ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تلوار نکالی، بڑے اطمینان کے ساتھ پیغمبر کے سامنے آیا اور کہا، بتاؤ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میرا خدا، میرا خدا. اب اس کا آدھا تو جوش وہیں پر ٹھنڈا ہو گیا کہ تلوار سر پر ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے میرا خدا. اور اب جیسے ہی آگے بڑھا جناب جبریل امین آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد جبریل کو دیکھا تو نہیں اس نے، اور ان کے سینے پہ آ کے گھونسا مارا، اور جیسے ہی ہاتھ مارا سینے کے اوپر اس کی تلوار گر گئی. تلوار گری، پیغمبر نے تلوار کو اٹھا لیا، اور نبی نے جب تلوار اٹھائی، اٹھانے کے بعد اب پیغمبر نے تلوار کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. توجہ کیجئے، جو میں عرض کر رہا ہوں اسی لذت سے سنیے جیسے میں بیان کر رہا ہوں. اب نبی پوچھ رہے، بول تجھے مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے. اس نے کہا، کوئی نہیں. بس یہی فرق ہے اسلام اور کفر میں، جو مایوس ہو وہ کافر ہو جاتا ہے، جو کسی حال میں مایوس نہ ہو وہ مسلم ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. اب جب اس نے اتنا کہا نا، یعنی سرنڈر کر دیا نا کہ نہیں
مجھے اب کوئی بچا نہیں سکتا. نبی نے تلوار کو زمین پر رکھا اور اس کے بعد میں کہا سن، لیکن میں وہ ہوں جو کسی نہتے پر وار نہیں کرتا ہوں. میں وہ ہوں جو کسی نہتے پر وار نہیں کرتا ہوں. بس عزیزان محترم، اگر پیغمبر کی تلوار چلتی ایک کافر قتل ہو جاتا، لیکن اسلام سے دشمنی باقی رہتی، پیغمبر سے دشمنی باقی رہتی. نبی نے کہا دشمن بن کے آیا ہے، اب دوست بنا کے بھیجوں گا، ایسا وار کروں گا. لہذا تلوار کا وار نہیں کیا، کردار کا وار کیا. جب نبی نے کہا میں جو نہتا ہو خالی ہاتھ ہو اس پر وار نہیں کرتا ہوں، اس نے کہا بس تو اب سن لو، آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ سے برا کوئی نہیں ہے، آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ محمد سے اچھا کوئی نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان مطلب یہ ہے کردار آل محمد. اور ان کے کردار کی تو عجیب شان ہے، اپنا نہیں، یہ تو جو ان کی صحبت میں آ جائیں، ان کی غلامی میں آ جائیں، ان کو بھی ایسا بنا دیتے ہیں. دیکھیے اس زمانے میں ایک ٹریڈیشن تھا، رسم تھی غلاموں کی. آپ کو معلوم ہے کہ افریقہ سے بھی کتنے سارے غلام جاتے تھے وہاں، عرب میں بکنے کے لیے اور جگہوں سے جاتے تھے. کنیزیں، غلام، یہ کام بات تھی، ہر گھر میں ہوتے تھے. جیسے آج کے زمانے میں افریقہ والے جو ہیں، یہاں کا مجھے نہیں معلوم، بہرحال افریقہ میں یہاں بھی ہوگا، تنزانیہ میں نے دیکھا کہ ہر گھر میں کام والی 1 2 3 ہوتی ہیں ضرورت کے حساب سے. تو اب عربوں میں جو ہے وہ کام والی نہیں، غلام ہوتے تھے، کنیزیں ہوتی تھیں، ایک ایک کے پاس 5 5 10 10 50 50، جتنا مالدار اتنے غلام اتنی کنیزیں، ایک بار خرید لیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اس کو فروغ دیا. نہیں، اسلام نے فروغ نہیں دیا، اسلام نے اس کو مٹایا. لیکن اسلام جو کام کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے. حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے ائمہ کے یہاں غلام ہوتے تھے، لیکن طریقہ آپ سنیے. آپ ایک روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان کے اوپر دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اسی اسنا میں جو غلام تھا وہ کھانا لے کے آیا. جو سالن تھا، گرم گرم سالن، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امام علیہ السلام کے اوپر گر گیا. اب وہ غلام ہے اور ادھر امام ہے، سالن گرم بھی ہے اور پورا لباس بھی امام کا خراب ہو گیا. تو امام نے صرف اس کی طرف دیکھا، اس نے فوراً قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اور وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کون یہ قرآن کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ امام کا غلام. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اب اس نے سوچا موقع غنیمت ہے، کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. امام نے کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. توجہ ہے آپ کی تھی خطا، ملی جزا. میں کہوں گا مولا جزا کیوں دی؟ امام بتائیں گے امتحان میں پاس ہو گیا. ہم غلام خدمت کے لیے نہیں، تربیت کے لیے رکھتے ہیں. ہم غلام خدمت کے لیے نہیں، تربیت کے لیے رکھتے ہیں. جب وہ تربیت پا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم آزاد کریں گے، تو یہ آزاد بن کے نہیں بلکہ اسلام کا مبلغ بن کے جائے گا، معلم بن کے جائے گا. تب ہم اسے آزاد کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور تعلیمات آل محمد کو دنیا میں عام کر دو. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.
یہ دنیا میں جہاں بھی جائے یہ تبلیغ کرے دین کی، آل محمد کی، کیونکہ اس نے ان سے اسلام سیکھا ہے جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جس گھر میں شریعت آئی ہے۔ عزیزان محترم، آج کل اگر ہوتا کیا ہمارے ساتھ، یعنی میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں کسی کو، تو میں جو بات بھی کرتا ہوں جنرل کرتا ہوں اور اکثر اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی کام والا ہو، اس کو اگر کوئی ضروری ارجنٹ چھٹی بھی لینی ہو تو کہتا ہے پہلے باس کا موڈ دیکھ لو، موڈ اچھا ہے کہ نہیں، ورنہ معلوم ہوا کہ چھٹی تو نہیں ملے گی، ڈانٹ اوپر سے پڑے گی۔ تو اب یہاں آل محمد جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں، غلاموں کی تربیت کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اس لائق ہو جائیں۔ اور وہ واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا، شاید نہ سنا ہو تو بچوں کے لیے سنا دیتا ہوں کہ یہ جو تربیت ہے اس کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جناب مالک اشتر جو مولا کائنات کے جو فوج ہے اس کے کمانڈر ہیں، اور امام علیہ السلام نے مالک کی ایسے تربیت کی ہے کہ فرماتے ہیں مالک میرے لیے ایسے ہے جیسے میں رسول کے لیے۔ مالک اشتر کا نام سن کے بڑے بڑے پہلوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ تو مالک اشتر دن جا رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ ہے، کوفے میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی آدمی تھا، آیا تھا کہیں باہر سے، وہ جانتا نہیں تھا مالک اشتر کو، کھجوریں کھا رہا تھا، اور اس نے وہ مالک جا رہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی نا چھیڑنے کی کسی کو۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے مزاح، مذاق، یا آپ جوکس کہہ لیجیے، تو جوکس میں بھی ایک ہے، اگر آپ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ کوئی انسان جو بیچارہ پریشان ہے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے تو یہ عبادت ہے۔ المزاح المومن عبادہ، مومن کے ساتھ مذاق کرنا عبادت ہے، یعنی اس کو خوش کر دینا۔ لیکن ہم لوگوں کی جو مذاق ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، اس کو اس طریقے سے چھیڑتے ہیں بیچارے کو۔ اچھا ایک آدمی کو پکڑ لیا، چار آدمی مل کے اس کا مذاق بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں، یہ گناہ ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی مومن کے دل کو دکھانا۔ کسی کو پکڑ لیا، ابھی مزے لیں گے، آؤ مزے لیں گے، دیکھو ہمارا کھلونا جا رہا ہے، اس مطلب یہ نہیں۔ تو اس نے جو ہے وہ گٹھلی ماری جناب مالک کی طرف، مالک چلے گئے۔ اب وہ جو دکاندار تھا اس نے کہا کہ ارے تو نے گٹھلی ماری ہے، معلوم ہے کس کے ماری ہے، جانتا ہے اس کو، کون ہے یہ؟ نہیں ہوگا کوئی، کہ یہ کوئی نہیں ہے، یہ مالک اشتر ہے۔ اب جیسے ہی مالک اشتر کا نام سنا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کیا ہو؟ کہ پریشان مت ہو، علی کا غلام ہے، جا، ہو سکتا ہے معاف کر دے، مانگ لے جا کے معافی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا، دیکھا پیچھے تھوڑا فاصلہ بنا کے چل رہا ہے، دیکھا کہ جناب مالک جو ہے وہ مسجد کے اندر گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، مسجد میں گئے تو غصہ، ابھی وضو کریں گے غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جناب مالک اشتر نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جناب مالک نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور رو رو کے دعا مانگنا شروع کیا، گریا کر کر کے، تڑپ تڑپ کے دعا مانگنا شروع کیا۔ تو اس نے دیکھا یہ وہیں بیٹھ گیا، جیسی نماز ختم ہوئی آگے گیا کہ ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے دھوکے سے آپ کی اوپر کر دی۔ کہا کس بات کی معافی، کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ کہا میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہا تو مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ یہ جو میں نماز پڑھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، یہ تیرے لیے معافی طلب کر رہا تھا۔ اے میرے معبود، وہ جانتا نہیں ہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو اسے معاف کر دے۔ عزیزان محترم، جس علی کے چاہنے والوں کا کردار ایسا ہو، اس مولا علی علیہ السلام کی شان۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ دیکھو تمہارا دشمن بھی ہو، جو اننون پرسن جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کرو۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، بھائیوں میں کچھ بات ہو جائے ہم اسے معاف تو نہیں کریں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، قسم سے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ عجیب بات ہی، دیکھا میں نے مجلس پڑھی،
میں یہی مجلس پڑھ رہا تھا، مطلب اس طریقے کی باتیں پڑھ رہا تھا، اور کچھ میں نے روایات ایسی پڑھی کہ باقاعدہ لوگ فضائل میں رو رہے تھے، لیکن اسی میں سے جو ایک آدمی رو رہا تھا، یہ باتیں سن کے وہ بعد میں آیا مجھ سے کہتا ہے مولانا خیر آپ کچھ بھی کہیے مگر ہم انہیں معاف تو نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ ہم اتنے گناہگار، سیاہکار، نام اعمال برائیوں سے بھرا ہوا، اور اس کے بعد اتنا دل تنگ ہے ہمارا، اتنا چھوٹا دل ہے کہ ہم کسی کی چھوٹی سی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بڑے سے بڑے گناہ پر اللہ سے امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پہلے ہم تو کسی کو معاف کریں، پھر کہیں پروردگار جب مجھ جیسا کمتر، حقیر، ناچیر، فقیر انسان معاف کر سکتا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، امام علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ جو غلام تھے، آپ غلاموں کی جو غلطیاں تھیں اس کو نوٹ کرتے رہتے تھے، اور جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا غلاموں کو اکٹھا کرتے، نہیں وہ تربیت ان کی پوری ہو چکی ہے۔ امام نے دیکھا کہ رمضان سے رمضان تک ایک مہینہ، ایک سال کا وقت جو گزر گیا، تربیت مکمل ہو گئی۔ امام غلاموں کو جمع کرتے تھے، کہتے تھے فلاں میں تم نے یہ خطا کی تھی، ہاں یا ابن رسول اللہ، تم نے یہ خطا کی تھی، ہاں یا ابن رسول اللہ، تم نے یہ غلطی کی تھی، ہاں مولا۔ امام فرماتے دیکھو تم سب نے جو کچھ غلطیاں کی تھی نا، میں تم سب کی غلطیاں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں، اور تمہیں راہ خدا میں آزاد کر رہا ہوں۔ اب ایک کام تم میرے لیے کرو کہ تم میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف کر دے۔ معصوم، سن لیس، جہاں خطا کا امکان ہی نہیں ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اپنے عمل پر اکڑنا نہیں، غلام بھی ہوں ان سے بھی کہو ہمارے حق میں دعا کریں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو اسلام ہے وہ سر جھکانے کا مذہب نہیں ہے، دل جھکانے کا مذہب ہے۔ طاقت کی زور پر سر جھکائے جا سکتے ہیں، کردار کے زور پہ دل جھکایا جاتا ہے۔ سر اس وقت تک جھکا رہتا ہے جب تک طاقت رہتی ہے، دل اس وقت تک جھکا رہتا ہے جب تک کردار باقی رہتا ہے۔ عزیزان محترم، یزید نے سروں کو جھکایا تھا، اس زمانے میں جھکے تھے، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ حسین نے دلوں کو جھکایا تھا، جتنا زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کائنات میں حسین حسین کی صدا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ واقعہ اس زمین پہ ہوا تھا جہاں سب عربی بولنے والے تھے، کچھ فارسی سمجھنے والے ہوں گے، لیکن آج دنیا کی ہر زبان میں، ہر زبان میں حسین حسین، ہر ملک میں حسین حسین، ہر خطے میں حسین حسین، ہر انسان حسین حسین کی صدا بلند کرنا فخر سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، زندگی رہی کہ جب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں، لیکن مجھے وقت کا خیال ہے، اس لیے کہ ابھی ماشاءاللہ سے آپ کے جو مہمان ہیں اور ہمارے بھی مہمان بھی ہیں یہاں پر، ان کے آپ کو نوحے بھی سننے ہیں، اور آپ لوگ مسلسل کافی دیر ہو چکی ہے، پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، اللہ قبول کرے۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر موقع ملا یاد آیا تو میں عرض کروں گا کہ ہم کسی بھی انسان سے، اگر گناہگار انسان ہے، اس سے نفرت نہ کریں۔ اگر کوئی گناہگار انسان ہے، خطا کار انسان ہے، برائیوں میں گرفتار ہے، ہم اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ اسے قریب لانے کی کوشش کریں۔ ہم اس کی برائیوں کا چرچا نہ کریں، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو احساس دلانے کی کوشش کریں کہ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ نہ جانے کب کون سی بات کس کے دل میں اتر جائے۔ چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے کہ 10 مجلسیں سننے کے بعد، 100 مجلسیں سننے کے بعد انسان پر کوئی اثر نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کا ایک جملہ دل پر لگ جائے اور انسان کی زندگی بدل جائے۔ لہذا
کوشش کریں، اپنا رشتہ دار ہو، اپنا عزیز ہو، اپنا بھائی ہو، اپنی قوم کا انسان ہو، کوئی غیر بھی ہو، اگر غلط راستے پر جا رہا ہے، امر بالمعروف کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے، نہیں منکر کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے. اس کو سمجھاؤ، اس کو روکو، بتاؤ، لیکن اچھے طریقے سے، ذلیل کر کے نہیں. اگر آپ کسی کو ذلیل کر کے کوئی بات کریں گے تو کوئی آپ کی بات کو مانے گا نہیں، بلکہ آپ کو الٹا جواب دے گا. اب میں گفتگو کو کسی اور موڑ پہ لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن میرے عزیز بھائی نے، ذوالفقار بھائی نے ایک فرمائش کی ہے، تو لہٰذا میں اسی سے اپنی گفتگو کو مربوط کرتا ہوں. دیکھیے، کربلا میں ایک شہید ہیں جن کا نام ہے جناب زہیر قین. یہ زہیر قین عثمانی تھے، یعنی یہ مولا علی علیہ السلام کی میت میں نہیں آئے تھے. معیت یعنی ان کے ساتھ، میت نہ سمجھیے گا، یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں. معیت یعنی امام کے ساتھ نہیں تھے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام حج کے لیے گئے، پہلے سے ہی مکے میں امام موجود تھے، زہیر قین حج کرنے کے لیے وہاں پہنچے. نہ جانے زہیر قین کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور امام نکلے 8ویں ذی الحجہ کو، تو زہیر قین بھی پیچھے پیچھے چل دیے. لیکن امام سے کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہم چل رہے ہیں، صرف دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے، ہمیں کوئی پارٹی بننا نہیں، نہ اس سائڈ نہ اس سائڈ، صرف دیکھنا ہے. اب منزلیں ہوتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، جتنی منزلیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنی کشش اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. مقناطیس جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جہاں مقناطیسیت امامت کی ہو، اب امام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہاں پر بھی قافلہ رکتا ہے یہ دور اپنا خیمہ لگاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین سامنے آ جائیں اور سامنے آگے کہہ دیں کہ زہیر ہمارے ساتھ آ جاؤ، لہذا میں کوئی بات نہیں کرنی ہے. لیکن امام نے مسلسل اپنا کچھ نہ کچھ پیغام رسانی امام علیہ السلام کرتے رہے. اور اس کے بعد ایک منزل آئی کہ جب خیمہ تھوڑا قریب آ گیا، تب امام نے کسی کو بھیجا، کہا جاؤ اور زہیر سے کہو کہ فرزند رسول نے بلایا ہے. عزیزان محترم، آپ مجھے بتائیے، دیکھیے بہت توجہ کیجئے گا میں، اور بہت غور سے سنیے گا اس بات کو. اگر زہیر قین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ آتے تب بھی واقع کربلا ہوتا، امام تب بھی شہید ہوتے، امام تب بھی کامیاب ہوتے، اور آ گئے تب بھی وہی ہوا. تو امام کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن امام جانتے تھے کہ اس داستان کربلا میں، اس کربلا کی تاریخ میں وہ کون سے کردار ہیں جن کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے، وہ کون ہیں جو کربلا کے ہیروز ہیں، لہذا ان کو بلانا ضروری ہے. مجھے زہیر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زہیر کا جو مقام ہے اس مقام تک زہیر کو پہنچنے کے لیے کربلا کی ضرورت ہے. اور جانے محترم، دیکھیے مسائل کی منزل میں نہیں آیا ہوں، اگرچہ قریب ہوں، مگر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب زہیر قین کبھی گئے نہیں بلانے پر، لیکن آخر میں امام حسین علیہ السلام نے، یعنی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں امام کہ دیکھو اگر تمہارا کوئی بھائی تم سے الگ جا رہا ہو، مسلسل کوشش کرو اسے اپنے ساتھ لانے کے لیے. آخر میں جناب علی اکبر کو بھیجا. اب روایت یہ کہتی کہ زہیر قین جو تھے وہ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب علی اکبر جب گئے اور پیغام دیا تو زہیر قین کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا. جناب علی اکبر سامنے کھڑے تھے، ہم شکل پیغمبر، لگ رہا ہے رسول اللہ آ گئے ہیں، اور پیغام لے کے آئے اور کہا بابا نے بلایا ہے. اور زہیر اس کے بعد کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اور جب واپس گئے، جب گئے امام کی خدمت میں گفتگو ہوئی، بس اتنی دیر میں جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، امام کی خدمت میں گئے، 2 باتیں ہوئی، پلٹ کے آئے، زوجہ سے کہا تم واپس چلی جاؤ،
اب میں مولا حسین پر اپنی جان کو قربان کروں گا. کہاں ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں, ہم ان سے خیمے بھی قریب میں نہیں رکھیں گے, کبھی ایسا نہ ہو ہم سے مدد کی درخواست کر دیں. اب کیا ہوا؟ کہ تجھے معلوم ہے جو مجھے بلانے کے لیے آیا تھا وہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر تھا. ہم شکل پیغمبر بلانے کے لیے آیا تھا, میں کھانا کھاتا رہا. عزادارو بس اب آپ گریے کے لیے آمادہ بھی ہو گئے, لیکن میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے ایک اشارہ کر دوں کہ جناب حر, اگرچہ وہ جو ان کا ایک جواب ہے کہ جب امام علیہ السلام کا لجام فرس انہوں نے پکڑا تھا, گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا, اور یہ بہت بڑی بات تھی, اتنی بڑی بات تھی, ہم لوگ سنتے ہیں سرسری طور پر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جو بیویاں محملوں کے اندر تھیں, جو بیویاں محملوں کے اندر تھیں, ان کی رونے کی صدائیں بلند ہو گئی تھیں کہ کسی کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے حسین ابن علی کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا, حسین کا راستہ روک دیا. اور اس وقت امام نے کہا تھا, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو فرزند رسول کو مجبور سمجھتا ہے. حر نے کہا اگر آپ کی ماں شہزادی کونین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی کہہ دیتا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ امام کی منزل کو نہیں جانتا تھا, لیکن جناب فاطمہ زہرا کے مقام کو جانتا تھا, جناب فاطمہ زہرا کے مقام کو جانتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے یہی روایت یہ کہتی ہے کہ جب پہلی منزل پر حر آئے ہیں امام کی خدمت میں, تو اس وقت امام علیہ السلام کربلا کی پہلے 2 منزلوں پہلے امام تھے کہ ایک امام کے ساتھی نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا کیوں تم نے صدائے تکبیر بلند کیوں کی؟ اس نے کہا کہ مولا سامنے باغ دکھائی دے رہا ہے. امام نے کہا یہ کوئی باغ نہیں ہے, یہ دشمنوں کا لشکر ہے جو ہمیں گھیرنے کے لیے آ رہا ہے. اور لشکر قریب آیا تو کیا دیکھا کہ سب پیاسے ہیں, سب پیاسے ہیں, یہاں تک پیاسے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے پیاس سے بے حال ہیں. اور حر آگے آیا, امام سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. امام کہتے ہیں حر بات بعد میں ہوگی, پہلے تو پیاسا ہے, تیرا لشکر پیاسا ہے, پہلے تو پانی پی لے. عزیزو آپ سنیں گے امام نے پانی کا ذخیرہ کیا تھا, پانی اسٹور کروایا تھا کہ پانی زیادہ لے لو, ضرورت پڑے گی. ارے میرا سلام ہو حسین کی عظمت کے اوپر. عزادارو کربلا سنیے, دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر کہیں پر مقابلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ جو فوڈ کی سپلائی لائن ہوتی ہے اس کو کٹ کیا جاتا ہے, رسد کا سلسلہ ختم کیا جاتا ہے. لیکن حسین پانی جمع کر رہے ہیں تاکہ دشمن کے لشکر کو پانی پلا دیں, دشمن کے لشکر کو پانی پلا دیں. اور اب پانی کون پلا رہا ہے؟ ارے جو سکینہ کا سکہ ہے نا, وہ حر کے لشکر کو پانی پلا رہا ہے, علی اکبر پانی پلا رہے ہیں. اور ایک سنیے گا, گریا کیجیے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے غم مظلوم کربلا کے لیے. عزادارو ایک سپاہی لشکر یزید کا کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا کہ مجھے جو امام کا صحابی پانی پلا رہا تھا میں پیاس کی وجہ سے پانی پی نہیں پا رہا تھا. حسین اپنے مقام سے اٹھے, امام نے مشکیزہ اپنے ہاتھوں میں لیا, ارے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. اللہ اکبر. ارے جو گھوڑوں کو پیاسا نہ دیکھ سکے, جو یزید کے لشکر کو پیاسا نہ دیکھ سکے, اس حسین کے سامنے جب سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوگی, علی اصغر پیاس سے کملایا ہوگا, اس وقت امام کی کیا حالت ہوگی. جزاکم ربکم ارباب جزاء. عزادارو اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوا. امام علیہ السلام نے حر سے پوچھا تو نماز ہمارے ساتھ پڑھے گا یا اپنی الگ جماعت قائم کرے گا؟ کہا نہیں, نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے. عزادارو ہاں یہ منزلیں گزرتی گئیں, اب آپ رونے پر آمادہ ہے, میں ساری گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. شب عاشور آئی. اب حر کو یقین ہو گیا کہ بات ایسے بنے گی نہیں, اب تو فیصلہ کرنا پڑے گا, یا ادھر یا ادھر.
عمر سعد کے پاس اور پہنچنے کے بعد میں کہا عمر سعد کیا ارادہ ہے؟ کیا تو واقعی حسین کو قتل کر دے گا؟ کیا واقعی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا ایسی جنگ ہوگی کہ لاشیں زمین پر تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہا اچھا۔ اور وہاں سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد ایک راوی کہتا ہے کہ ایک ساتھی تھا، ان کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر کا کچھ انداز بدلا ہوا ہے، میں سمجھ گیا کہ ہر کچھ اور فیصلہ کر رہا ہے۔ پوچھا ہر کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اپنی ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیز ہر نے فیصلہ کیا، بیٹے کو ساتھ میں لیا، بھائی کو ساتھ میں لیا، امام کی خدمت میں چلے، اور اب جب چلے تو اس طریقے سے چلے جیسے کوئی مجرم جاتا ہے۔ جب لشکر یزید سے نکلے تو ایسے نکلے جیسے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہے ہیں، لیکن جب امام کی خدمت میں بڑھے تو اپنے ہاتھوں کو اوپر کر لیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا آپ کا مجرم آیا ہے، مولا آپ کا مجرم آیا ہے۔ اے میرے مولا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ عزیزانو یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے گا، آپ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے گا۔ کربلا میں جو بھی شہید ہیں نا، سب شہید ہوئے، امام سب کے قریب گئے ہیں، لیکن امام حسین نے جناب حر کو ایک خاص نشانی عطا کی تھی۔ وہ کیا کی تھی کہ جو پیشانی پر آپ کے زخم لگا تھا جناب حر کے نا، اس سے جب خون کا فوارہ نکلا اور وہ خون رک نہیں رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، جو رومال جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھا، اور اسے حر کی پیشانی پر باندھ دیا تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہے ارے حر خطا بار ہے۔ حر فاطمہ کی عظمت کو جانتا تھا، لہذا رومال فاطمہ لے کر دنیا سے جا رہا ہے، فاطمہ زہرا کی نشانی ساتھ میں لے کے جا رہا ہے۔ آزادارو، اب اس کے بعد جناب حر آئے، اور آنے کے بعد کہتے مولا کیا مجھ جیسے گناہگار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ امام فرماتے ہیں حر تیری ماں نے کیا خوب تیرا نام حر رکھا ہے، انتا حر فی الدنیا و سعید فی الاخرہ، تو دنیا میں حر ہے اور آخرت میں سعید ہے، کامیاب ہے، خوش نصیب ہے۔ لیکن حر تھوڑی سی مجھے شرمندگی ہے، جب تو دشمن بن کے آیا تھا نا تو میں نے تجھے پانی پلایا تھا، اب دوست بن کے آیا تو فاطمہ کے لال کے پاس ایک جرعہ آب بھی نہیں ہے، ایک کوزہ پانی بھی نہیں جو تجھے پلا سکوں۔ حر نے کہا مولا شرمندہ نہ کیجیے، مولا شرمندہ نہ کیجیے، مولا اجازت دے دیجیے، لیکن مولا اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میرے لال کو، میرے بیٹے کو اجازت دے دیجیے، میری نگاہوں کے سامنے بیٹا شہید ہو جائے۔ یعنی حر یہ چاہتے تھے کہ جو خطا کا احساس ہے اسے کم سے کم کیا جا سکے۔ ارے باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا قتل کر دیا جائے۔ اور بتا رہے ہیں علی اکبر بھی شہید ہوں گے نا تو میں اپنے بیٹے کی قربانی کر کے مولا کے غم کو تھوڑا ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، بیٹا میدان میں گیا اور اس نے جنگ کی، بہت سارے لائنوں کو قتل کیا، اس کے بعد واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد میں کہتا بابا اگر ہو سکے تھوڑا سا پانی میں پلا دیجئے، بابا اگر ہو سکے تھوڑا سا پانی دے دیجئے۔ ارے حر کہتا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے، ہم تو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، ہم نے رات بھر پانی پیا ہے، تو پانی کا سوال کر رہا ہے۔ ارے حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ عزادارو، حر کا بیٹا واپس گیا، واپس جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد آخر میں منزل آئی کہ مولا حسین کو سلام آخر کیا، مولا کو سلام آخر کیا۔ جیسے ہی بیٹے نے سلام کیا، ارے حر چاہتے ہیں کہ بیٹے کے لاشے پر جائے، حسین نے پکڑ لیا، نہیں ہو ایسا غضب نہ کر، ارے باپ جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھاتا، اے حر تیرے بیٹے کے لاشے کو میں اٹھاؤں گا۔ ارے حسین نے حر کے بیٹے کے
کے لاشے کو اٹھا لیا، میں کہوں گا مولا ارے حر کے بیٹے کو لاشے کو اٹھا لیا، لیکن جب آپ علی اکبر کے لاشے کو اٹھائیں گے، ارے کون آئے گا جو یہ کہے گا حسین ارے باپ جوان کے لاشے کو نہیں اٹھاتا؟ ارے حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا ہے، حسین سے نہیں اٹھتا۔ سيعلم الذين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها، اے میرے معبود ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ میرے معبود تجھے مولا حسین کے کرم کا واسطہ آج ہم نے جناب حر کا ماتم کیا، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ میرے معبود ہمارے گناہوں کو، ہمارے والدین کے گناہوں کو، مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے معبود ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء کرام، مراجع اعظام اور بزرگان دین کی حفاظت فرما۔ مملکت اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان سب کی حفاظت فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود حالات بہت خراب تر ہو گئے ہیں، ہم جناب زینب کی زیارت سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تجھے ثانی زہرا کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آمین رب العالمین بحق محمد وآلہ۔ یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر، مل کے بولو حیا علی خیر العمل۔ میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، میدان کربلا سے آواز ہے، فرش عزا پہ آؤ، ہے فرش عزا پہ آؤ، بی بی بلا رہی ہے، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، میدان کربلا ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے، میدان ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے، فرش عزا پہ آؤ، ہے فرش عزا آؤ، بی بی بلا رہی ہے، میدان کربلا سے آواز، سینے پہ ہاتھ مار کے، میدان کربلا سے لاشیں پڑے ہوئے گئے مقتل میں سر بریدہ، لاشیں پڑے ہوئے گئے مقتل میں سر بریدہ، خود نہر القما بھی ہے، خود نہر القما بھی آنسو بہا رہی گئے، میدان کربلا سے آواز
ہے میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، میدان کربلا۔ سیدہ آپ کا پرسہ قبول کریں، بلند آواز سے بولے سارے مل کے، میدان کربلا سے گرمی برس رہی گئے، دشت بلا میں ہر سو گرمی برس رہی گئے، دشت بلا میں ہر سو گرمی برس رہی گئے، دشت بلا میں ہر سو کپتی زمین صحرا، کپتی زمین صحرا، بھیکا کوڑا رہی گئے، میدان کربلا سے ماشاءاللہ آواز آ رہی گئے، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، فرش عزا پہ آؤ، ہے فرش عزا پہ آؤ، بی بلا رہی گئے، میدان کربلا سے سیدہ سلامت رکھیے، آواز آ رہی ہے، مل کے بولیے، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، سینہ فگار اکبر برچی سے ہو چکے گئے، سینہ فگار اکبر برچی سے ہو چکے ہیں، سر پیٹتی گلیلا، سر پیٹتی گلیلا، لوہا سنا رہی گئے، میدان کربلا سے ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، فرش عزا پہ آؤ، ہے فرش عزا پہ آؤ، ماشاءاللہ بی بلا رہی ہے، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، آپ پیچھے مل کے بولو، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، لکھنا ہے اور نوحے مرقد پہ شاہدی کے، لکھنا ہے اور نوحے مرقد پہ شاہدی کے، چلیے ابد زمینے، چلیے ابد زمینے، کربل بلا رہی گئے، میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، ماشاءاللہ میدان کربلا سے آواز آ رہی ہے، اے امام زمان آپ کا منتظر گئے جہاں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا مظلوم لال اس انتظار میں ہے، کون ہے جو اس کی نصرت کے لیے آمادہ ہے؟ ہر مومن کی دل کی خواہش ہے کہ وہ اپنے وقت ایمان کے اس لشکر میں شامل ہو جو لشکر معظمہ کا ہے۔ تھوڑا سا نزدیک آ جائیے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ پڑھیے، اے امام زمان آپ کا منتظر گئے جہاں، مل کے بولے، اے امام زمان آپ کا منتظر گئے جہاں، بس ایک بار، بس ایک بار، اے وقت کے حسین اب جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ سے
زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار جلوہ کرے جہاں میں امام فلک وقار، چمکے افق پہ طور کے پھر نور کردگار، ہو جائے پورا 313 کا بشمار، صدیوں کے بعد ختم ہو مولا کا انتظار، آئے نکل کے پردہ غیبت سے ذوالفقار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، سارے مل کے بولیے بس ایک بار، بس ایک بار، بس ایک بار دین خدا کو بچائیے، بس ایک بار امن و امان ساتھ لائیے، بس ایک بار پردہ غیبت اٹھائیے، دادی کا روزہ کرتا ہے فریاد آئیے، پھر جنت البقیع میں آ جائے گی بہار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، سارے مل کے بولیے بس ایک بار، بس ایک بار، ہے مقصد حیات یہی خاص و عام کا، ارے اٹکا ہوا ہے سینے میں دم اس غلام کا، پورا وہ پاک نصرت شاہ انام کا، بس ایک بار دیکھ لوں چہرہ امام کا، صدیوں سے گئے امام زمانہ کا انتظار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، سارے مل کے بولیے بس ایک بار، بس ایک بار، ارے بابا اپنے زخم کو دھوتی نہیں ہوں میں، قید زندان میں معصوم سکینہ کو بابا کا سر ملا، بابا کے رخسار پہ رخسار رکھ کر سکینہ نے فریاد کی، بابا بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگائی گئی، ارے بابا اپنے زخم کو دھوتی نہیں ہوں میں، لوگ کے نشان پہ اشک پھروتی نہیں ہوں میں، ارے دروں سے خوف آتا ہے روتی نہیں ہوں میں، راتوں کو نیند آتی ہے سوتی نہیں ہوں میں، زندان سے سکینہ کو لے جاؤ ایک بار، ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار، بس ایک بار، بس ایک بار، سارے مل کے بولیے بس ایک بار، بس ایک بار، دین پر عمل تمیز حلال و حرام ہو، جذبہ جہاد حق کا زمانے میں عام ہو،
گو ایثار کا گے شوق تو پھر ایسا کام گو بس ایک بار لشکر مہدی میں نام ہو پھر اس کے بعد مشکلیں آئے قمر ہزار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا سارے مل کے بولیے بس ایک بار بس ایک بار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا حجت من حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعة وفی کل وتمتعه في